رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سن 1400 سن ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں میرے ایک پیر بھائی ہوتے تھے حاجی محمد اسماعیل، اب بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کافی عرصہ وہ مدینہ شریف میں رہے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک بڑھیا نے میرے بچوں کی امی کو بتایا تھا۔ اس بڑھیا نے بتایا کہ میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر تھی اور وہ وقت خواتین کی حاضری کا تھا، کافی عورتوں کا ہجوم تھا۔ قریب ہی ایک خاتون کتاب میں سے دیکھ کر بڑے القاب کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سلام کا نذرانہ عرض کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا رشک آیا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں، مجھے تو مطلب کوئی طریقہ آتا نہیں سلام عرض کرنے کا، میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں نے تو سلام عرض کیا ہے، پتہ نہیں میرا سلام آقا کو پسند بھی آئے گا یا نہیں، شاید اسی کا پسند آئے کہ جو اچھی طرح اور اچھے اچھے القاب کے ساتھ سلام عرض کرے۔ اس طرح سوچ کر میرا دل بھرا آیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ پھر میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے کو منور فرمایا ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم تھی کہ پھول کی پتیوں جیسے، گلاب کے پھول کی پتیوں جیسے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور دہن اقدس سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا سلام قبول نہ کروں؟ سن لو، میں نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول کیا۔ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کے قربان کہ ٹوٹے ہوئے دل ان کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل والوں کی میرے آقا دل جوئی فرماتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیر طریقت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ حدائق بخشش میں فرماتے ہیں، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ صلو علی الحبیب تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی دل جوئی کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرے غلام کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا دل ہمیشہ خوش رکھتے تھے، کبھی بھی نہ توڑتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 10 برس تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت اقدس میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا، نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل جوئی کا بڑا خیال رکھتے، دل خوش کرنے کا بڑا خیال فرماتے کہ کسی کا دل مطلب نہ ٹوٹے۔ تو وہ بندے کتنے برے ہوں گے اور کتنے ناپسند ہوں گے کہ جو لوگوں کا بلا وجہ دل توڑتے رہتے، کسی کو گھور کے اس کا دل توڑ دیتے، کسی کو جھاڑ کے اس کا دل توڑ دیتے، کسی کو دھکا مار کے اس کا دل توڑ دیتے۔ مثلا اس طرح بھی دل ٹوٹتا ہوگا کہ پہلی صف نماز کی بنی ہوئی ہو اور کوئی خواہ خواہ اس میں گھسنے کے لیے دوسروں کی دھکم پیل کرے، پیچھے سے پھلانگتا ہوا پھدکتا ہوا پہنچے اور دھکے مارتا ہوا، تو وہ یہ بھول جائے کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ پہلی صف کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس نے تو نہ جانے کتنوں کے دل توڑے، کتنوں کو دھکے مارے، کونی ماری، کسی کو لات ماری، معاذ اللہ۔ اور حدیث پاک میں تو صراحتاً اس کی ممانعت بھی موجود، خصوصاً جمعہ کا تذکرہ ہے
کہ جمعہ کو جو لوگوں کے کندھے پھلانگے، آگے بڑھنے کے لیے کندھے پھلانگتا وہ آگے بڑھے، اس کو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا، لوگ اس کو قیامت کے دن روندتے ہوں گے، کچلتے ہوں گے، اس کے اوپر سے چل کر گزرتے ہوں گے۔ اب سوچیں تو صحیح کہ اگر یہاں مجمع میں کوئی گر جائے اور بھگدڑ مچے بالفرض، اور جو گر جائے اور اس پر لوگ جو بھاگیں، کوئی بوٹ والا بھاگ رہا ہے، کوئی چپل والا بھاگ رہا ہے، تو کوئی لات مار رہا ہے، تو کوئی گھوسا مار رہا ہے، اور وہ کچلتا پچلتا اس کا تو میرا خیال ہے حلوہ ہو جائے، اتنا کچل جائے۔ تو یہ کتنا مطلب یعنی کہ سخت معاملہ ہے۔ تو اس لیے مطلب لوگوں کے دل کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہ نیکی لے لوں، اور اس نیکی کے ضمن میں وہ کئی لوگوں کے دل توڑتا چلا جاتا ہے اور گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان اس پہ ہنستا رہتا ہے کہ میں نے اچھے کام پہ لگا دیا، اس کو یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کر رہا ہے، اور جہنم کے انگارے اس نے تو سمیٹنے شروع کر دیے دو ہاتھ سے۔ مثلا اس کو یوں سمجھ لو کہ نعت خوانی میں حاضری کار ثواب، اس کا کوئی انکار نہیں، اچھا، اور 2 بجے تک نعت خوانی ہو اور آپ گھر پر پہنچے اور ماں جاگ رہی ہو آپ کی محبت میں، اب وہ ناراض ہو، باپ بھی غصے میں ہو کہ ماں نے باپ کو بھی نہ سونے دیا ہو، صبح اس کو نوکری پر بھی جانا ہو، اور آپ کو ماں باپ کی یہ پوزیشن معلوم بھی ہو، مگر آپ 2 بجے تک رات کو نعت خوانیاں کرتے رہے، اور آپ سمجھے کہ میں تو اعلیٰ عبادت کر رہا ہوں کہ سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو یہ ثواب ملے گا؟ جی نہیں۔ جہنم کے لیے گویا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ایسا شخص، جہنم کا حقدار ہے کہ جو ماں باپ کا دل دکھا کر مطلب اس طرح کے کام کرتا ہے، اگرچہ وہ نیک کام ہے، لیکن یہ نیک کام فرائض نہیں ہے، یہ نیک کام مستحبات ہے، اور ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ماں باپ کی اطاعت ہر صورت میں اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ معصیت یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ ہاں، ماں باپ اگر یہ کہیں کہ نماز مت پڑھو، اور ماں باپ کا دل دکھتا ہے نماز پڑھنے سے، تو دل دکھے یا اس کی کلیجی دکھے، ہمیں اس کا کوئی لحاظ نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ نہیں پڑھتے تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اچھا، گھر میں پڑھ لو، جماعت سے نہ پڑھو، اور ماں باپ کی روکنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں روکنے کی اگر کوئی جائز وجہ ہو تو رکنا ہوگا، مثلا یہ کہ ماں بیمار ہے اور کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، آپ تیمارداری اس کی فرما رہے، اب جماعت سے نماز پڑھنے جاؤ گے تو ماں بیچاری تکلیف میں آ جائے گی، تو اب گھر میں پڑھ لیجیے، اور اگر خواہ ماں بولتی ہے مت جا تو اب ماں کی نہیں مانیں گے بلکہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نیکی بھی ایسی نہ کی جائے جس میں ماں باپ کی نافرمانی، جیسے نفلی حج ماں باپ منع کرے تو نہیں جا سکتا، گناہ گار ہو جائے گا، کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اس مادر گیتی پر، اس زمین پر ہم آ گئے تو ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان کے لیے گویا پیش کیا ہوا ہے۔ ہم آ گئے، اب ہم سمجھے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہ ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں۔ اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ نے کوئی نوکری اختیار کی اور 8 گھنٹے کی ڈیلی ڈیوٹی ہے، اب آپ سیٹ کی دکان پہ موجود ہیں، تو اس 8 گھنٹے کے لیے آپ کی لگام آپ کے سیٹ کے ہاتھ میں، جس طرف وہ آپ کو موڑے گا آپ کو مڑنا ہوگا۔ وہ بولے گا چھڑے پہ بیٹھ جاؤ، تب آپ نوٹیں گننا شروع کر دیں۔ وہ بولے گا چائے لے آؤ، تو آپ کو یس سر کہہ کر چائے کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ بولتا ذرا وہ گن کے رکھ دو، تو اب سارے کام چھوڑ کے آپ کو گنتی کرنی پڑے گی، ہے نا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ 8 گھنٹے کے لیے آپ کے لگام پڑ رہی۔ تو بندہ جو ہے وہ مطلب پابند ہے، اور
اس پر لگام پڑی ہوئی ہے، اس کی ڈور کسی اور ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم جب بھی ڈور کھینچے گی بندہ بالکل بے جان ہو کر گر پڑے گا، کیونکہ چاہتا تو بہت کچھ ہے کرنا، یہ بھی کرنا لوں وہ بھی کرنا لوں، روز کی ایک فلم سے جی نہیں بھرتا، دو دیکھوں، بڑے بڑے کارنامے کرنے کو جی چاہتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنانے کا دل کرتا ہے. مثلاً اب کون چاہتا ہے کہ میں بیمار بنوں، مجھے بیماری آئے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا سر بھی دکھے، لیکن بندہ بیمار پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا فن خان بنتا ہے، لیکن درد سر ہو جائے تو اس کا علاج خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بخار چڑھ جائے تو بستر پہ پڑ جائے، ویسے بڑی پھوپا کرتا ہے، کیسا پٹخ دیا، ڈال دیا بستر پر، لگام اپنے ہاتھ میں ہی نہیں، اپنا بس چلتا ہے. کون چاہے گا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ ہر ایک چاہتا ہوگا کہ میں بالکل مستندہ جوان رہوں، لیکن کیسا بڑھاپا آگے پکڑ لیتا ہے. تو پھر بڑھاپے سے جب جھانک کر جوانی کو دیکھتا ہے تو حسرت سے آہ لے کر رہ جاتا ہے. بے شک اربوں خربوں روپیہ کسی کے پاس ہو، لیکن وہ رقم سے دوا خرید بھی لے شفا نہیں خرید پاتا. رقم سے وہ اپنے بڑھاپے کو دور نہیں ہٹا سکتا، جوانی نہیں خریدی جا سکتی. اربوں خربوں روپیہ دے کر بھی جوانی کا ایک دن کا ایک گھنٹہ بھی اس کو نہیں حاصل ہو سکتا. سب نے اس کی بارگاہ میں حاضری دینی 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 ہے. تو اس لیے سعادت مندی اسی میں ہے کہ اسی کا ہو کر رہے. تو بہرحال میں دل جوئی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب جہاں دل جوئی اتنی اہم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا دل اپنے نفس کی خاطر دکھایا ہی نہیں. تو وہ بندہ کتنا برا ہے کہ جو اپنے نفس کی وجہ سے خواہ لوگوں کے دل دکھاتا پھرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس پر طنز کرتا ہے، اس پر پھبتی کستا ہے، اس پر شش کرتا ہے، اس کو ڈرا دیتا ہے، چونکا دیتا ہے، تشویش میں ڈالتا ہے، غلط اس کو خبر دے کر خوف زدہ کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، طرح طرح سے دل دکھاتا ہے. تو بہرحال دل جوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اتنی عظیم الشان سنت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دل جوئی کے لیے خود عملی نمونے ایسے پیش کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر جب کوئی مجلس میں آتا، مجلس مانے جب بیٹھے ہوئے ہو، جب بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور بھی حضرات حاضر ہیں، جب بھی کوئی مجلس میں آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکتے. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے سرک جا، کوئی آئے تو سرکے. اچھا، اب ہمارا یعنی کہ سرکنے میں کیا حکمت، یہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یعنی اس طرح کہ اپنے بھائی کے لیے جگہ کشادہ کی جگہ ہو جائے گی، وہ بیٹھ سکے گا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسپونس ملا، مجھے اہمیت دی گئی، میں آیا تو یہ سرکے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے سرکے، اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا، باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا کہ سرکار نے اتنی اہمیت دی، اتنا رسپونس دیا آنے والے کو تو سرکے اس کے لیے. تو یہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا. مگر ہمارے ہاں یہ سنت بھی تقریباً متروک ہے، مفقود ہے، ہم لوگ نہیں سرکتے. بلکہ شاید ہماری تو پوزیشن ہے کہ ہم مزید وہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں یار کہ یہ بیچ میں گھس جائے گا تو اپنی جگہ تنگ پڑ جائے گی. سرکنے کے بجائے مزید اس کے لیے جگہ تنگ کرتے ہیں. حالانکہ مومن کے ہاتھ میں نرم ہونے والا ہمیں کہ نرم ہو جاؤ، مومن کے لیے نرم ہو جاؤ، اس کے لیے سخت نہ ہو کہ ہم لوگ سخت ہو جاتے. تو یہ ثواب کمانے کے مواقع ہیں. بس اللہ تعالی مدنی ذہن عطا فرمائے. میں الحمدللہ یہ فیضان سنت کا جب درس ہوتا ہے اور بارہا مجھے امید ہے کہ جو صاحب بھائی قریب ہوتے ملی صف میں مجھے دیکھتے ہوں گے کہ مبلغ کہتا ہے کہ قریب تشریف لائیے
تو میں سرکتا ہوں، تھوڑا سا سرکتا ہوں. حالانکہ اتنی نہ جگہ ہوتی ہے، نہ ادھر کسی نے آ کے بیٹھنا ہوتا، نہ پھر پیچھے آ کے بیٹھنا ہوتا. میں سرکتا، پھر بولتا، دوبارہ بولتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو قریب قریب، میں تھوڑا اور سرکتا ہوں. اگر وہ 3 بار بولتا ہے الحمدللہ میں 3 بار سرکتا ہوں. تو سرکنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 کام تو ہو ہی جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مبلغ ہے اس کی حوصلہ افزائی تو ہونی ہے کہ کوئی میری مانے یا نہ مانے. الیاس نے تو مانی، یہ تو بیچارہ سرکا، قریب آ تو میں قریب جاتا ہوں اس سے. اور دوسرا فائدہ یہ نظر آتا ہے اس کا کہ کئی سائیں بھائی یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو سب کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. کسی نے اس کو فالو بھی کیا یا نہیں اس سرکنے کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال جگہ ہو یا نہ ہو تھوڑا ہی ہل جایا کرے. جب مبلغ بولے نا آگے آگے آئیے یوں کر لیں گے نا تو اس کا سینہ خوشی سے مدینہ بن جائے گا. یہ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. تو مسلمان کا دل خوش کرنا بہت ثواب ہے. دیکھو نا حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمان کے آگے، مسلمان کے سامنے دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. مسکرانا کوئی پیسہ نہیں لگتا، بالکل مفت ہے. ایک حدیث شریف میں یہاں تک ارشاد ہے، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا توار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، باذن پروردگار جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو. صلو علی الحبیب. تو یہ خوش کرنا کتنا بڑا دیکھو نا اہم کام ہے کہ مال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے تو خوش اخلاقی کے ذریعے خوش کر دیا کرو. خوش کرنے والے کو کیا ملے گا اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں. شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو خوشی کی بات سناتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو رب العزت جل جلالہ کی عبادت کرتا اور توحید بیان کرتا ہے. اور جب یہ بندہ مرتا ہے تو یہ خوشی کا فرشتہ اس کی قبر میں آ کر پوچھتا ہے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ پوچھتا آپ کون ہیں؟ تو وہ خوشی کا فرشتہ کہتا ہے، میں اس خوشی کی شکل ہوں جو آپ نے فلاں مومن کو عطا کی تھی. اب میں وحشت یعنی قبر کی گھبراہٹ میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا اور آپ کو آپ کی حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا اور قول ثابت سے آپ کو ثابت قدمی عطا کروں گا اور بروز قیامت آپ کے پاس آ کر آپ کی شفاعت کروں گا اور آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مسلمان کو خوشی کی بات بتانا کتنا بڑا ثواب ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو خوشی کے فرشتے کی روایت عرض کی، میرا حسن ظن ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے، اس وقت پتہ نہیں کتنے درجنوں شہروں میں الحمدللہ یہ بیان ریلے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سب کے دلوں میں خوشی داخل ہو چکی ہوگی میری اس خوشی کی بات سنانے کے سبب، اور انشاءاللہ مجھے یہ اجر عطا کیا جائے گا. میں اپنے رب سے امیدوار ہوں، میرا کارنامہ نہیں ہے، میں اپنے رب سے امیدوار ہوں، اس کی رحمت سے امیدوار ہوں. اور رمضان میں تو ویسے ہی ثواب بڑھ جاتا ہے.
تو مبلغ بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ نہ جانے کتنی خوشی کی باتیں یہ بتا جاتا ہوگا اور کتنے ثواب کما جاتا ہوگا، کتنے خوشی کے فرشتے اس کے لیے پیدا کر دیے جاتے ہوں گے۔ اور انفرادی کوشش کرنے والا تو کمال کا آدمی ہے، ادھر مسکرا کر ملتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کی 2 باتیں داخل کر دی، اس سے مسکرا کر ملتا ہے تو 4 باتیں اس کو خوشی کی بتا دی، ادھر مسکرا کر اس نے مدنی قافلے کی ترغیب دلائی تو وہ مطلب مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا، سبحان اللہ، اس کا دل ایسا خوش ہو گیا۔ تو جو مطلب یعنی کہ ملنسار اسلامی بھائی ہے وہ تو لوگوں کی دل جوئی کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو منہ چڑھا کر ملتا ہے، منہ پھلا کر ملتا ہے، ہر ایک کو نو لفٹ کرتا ہے، وہ اس طرح کے بہت سارے ثوابوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب دل خوش کرتے رہا کرے۔ وہاں اس حدیث میں جو قول ثابت کے بارے میں، قول ثابت سے آپ کو ثابت قدمی عطا کروں گا، تو اس کی مطلب وضاحت بھی کرتا چلوں۔ قول ثابت مانے حق بات، یعنی کلمہ ایمان، جس پر اہل ایمان کو اللہ عز و جل کی رحمت سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 13 ہے، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مومن کی شان یہ ہے کہ چاہے کیسی مصیبتیں آ پڑیں وہ صابر ہی رہتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اسلام کا دامن نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل یعنی قبر، لوگ بولتے ہیں نا اول منزل پہنچ گیا، تو قبر کو اول منزل بولتے ہیں۔ تو اول منزل یعنی قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت بفضل الہی جل جلالہ ثابت قدم رہتا، یعنی درست جواب دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اندھیرا دور اور قبر نور نور ہو جاتی ہے، اور آسمان سے پکار پڑتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، قول ثابت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جل جلالہ بس اللہ کی رحمتیں لوٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دل جوئی کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں جس میں کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، کسی طرح کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، بڑی آسانی سے الحمدللہ دل جوئی کے مواقع ملتے رہتے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے ایڈریس سمجھا دیجیے، تو آپ نے مسکرا کر اس کو ایڈریس سمجھایا، ہو سکا تو 2 قدم اس کے ساتھ چل کر اس کو گلی بتا دی کہ اس گلی سے آپ سیدھے چلے جائیں۔ اگر یہ گلی نہیں بھی بتائی، خالی ایڈریس ہی اس کو سمجھایا، اس کا بھی ثواب ہے، یہ بھی دل جوئی ہے۔ تو بیچارہ وہ بھٹک رہا ہے، بیچارہ رول رہا ہے، اس کو آپ نے مطلب یہ دے کہ یہ فیسلٹی دی، اس کو ایڈریس سمجھایا، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے مسلمان کا دل خوش کیا۔ کسی کو بوجھ اٹھوا دیا، اٹھا نہیں سکتا بیچارہ، اٹھا کے اس کے سر پہ رکھوا دیا، ذہن نصیب کے اس کے بدلے آپ نے اس کو اپنے کندھے پر لاد کر پہنچا دیا، یہ کتنی بڑی دل جوئی ہے، معمولی دل جوئی تھوڑی ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، جب تک جیے گا شاید دعائیں دے گا کہ یہ ماشاءاللہ ہر امام والے بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں کہ میں اٹھا نہیں سکتا تھا تو بیچارے نے اپنے کندھے پر بوجھ لادا اور مجھے گھر تک پہنچا دیا، اور پھر جاتے جاتے کہنے لگا کہ بھائی اور کوئی کام میرے لائق خدمت۔ یہ دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ اتنی دل جوئی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دعوت اسلامی میں جانا چاہیے۔
کیا بعید کہ آپ کی اس دل جوئی کے سبب اس کی نسلیں سدھر جائیں، اور اگر وہ بوجھ اٹھانے کا بولے اور آپ اس کو لفٹ نہ کراؤ، سنی انسنی کر دو جان جان کے، تو ہو سکتا ہے وہ بدزن ہو جائے اور اپنے بچوں کو بھی بولے کہ دیکھو بیٹے یہ ہرے امام والوں کے پاس مت جانا، یہ تو بڑے مطلب میری طبیعت خراب تھی، اٹھا نہیں پا رہا تھا تو میں نے اس کو آواز دی تو سیانہ ہو گیا۔ میں سب سمجھتا ہوں سن تو رہا ہوگا لیکن اس نے مطلب ہاتھ نہیں مجھے اوپر تک رکھوایا نہیں، اتنا بھی میرے ساتھ اس نے تعاون نہیں کیا۔ بڑے یہ لوگ مطلب معاذ اللہ سخت گیر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، پھر وہ معاذ اللہ نہ جانے کتنے گناہ کر جائے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو مسلمان کے کام آنا یہ بھی اس کی دل جوئی کا باعث ہے، اور بہت سارے ایسے مطلب یعنی کہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب ہماری تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی کوشش جو ہے اس کا دل خوش کر سکتی ہے، اور اس کو مطلب یعنی کہ بہت سارے مطلب یعنی کہ فوائد اور ثمرات اس کے حاصل ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ دل جوئی کا معاملہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا بلکہ اکثریت اس میں غالباً غیر محتاط ہے کہ ایک بچے کو پیار کریں گے دوسرے کو کم کریں گے۔ ٹھیک ہے دل میں کسی ایک کا پیار جم جائے، چھوٹا بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ آپ کا 3 سال کا ہے، ایک ہے 1.5 سال کا، تو جو 1.5 سال کا اس پہ زیادہ پیار آئے گا، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن آپ اگر اسی کو چومتے رہیں گے، چاٹتے رہیں گے، اس کو بہلاتے رہیں گے، اس کو کھلونے لا کے دیں گے، تیسرا بچہ آپ کو بولے گا کچھ نہیں، لیکن غیر محسوس طریقے پر اس کے اندر آپ کی نفرت بیٹھتی چلی جائے گی۔ بڑا ہوگا تو پھر آپ کو کر کے دکھائے گا، جب بڑھاپے میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اور 1.5 سال والا ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، یا یہ بھی باقی ہی نکلے کہ جب تیسرا آیا تو آپ نے اس کو مطلب اگنور کیا، تیسرے کو سنبھالا، چوتھا آیا تو اس تیسرے کو اگنور کر دیا آپ نے، اس کو سنبھالا، یہ سارے آپ سے بدزن ہوتے چلے گئے اور پھر آپ کو ہی مہنگے پڑے۔ اپنی بھی آخرت اس طرح خراب کریں گے بیچارے، مگر آپ کی نادانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو یہ بھلے مطلب بچے چھوٹے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، جبھی تو ماں باپ کو پہچانتے ہیں۔ اگر ان کو شعور نہ ہوتا تو آپ کے پاس کیوں بھاگ بھاگ کے آتے ہیں؟ دوسرا کو بلاتا ہے تو اس سے خوف کھاتے، ڈرتے، روتے۔ چھوٹا بچہ بالکل چھوٹے ناسمجھ بچے کو بھی آپ اگر اٹھائیں گے تو وہ روئے گا، اس کا باپ آئے گا تو باپ کی طرف ہی یوں ہاتھ لہرا کر وہ بلاتا رہے گا اپنی تتلی زبان میں، یا کسی طرح بھی رو رو کر اشکوں کی زبانی فریاد کرتا رہے گا کہ ابو تم اٹھا لو، یہ کون ہے پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بالکل بھی اس کے تینوں منزلیں خالی نہیں ہیں، کسی منزل میں کوئی مطلب قیام ہے تھوڑی بہت عقل کا، تو اسی عقل میں یہ آپ کی مطلب یعنی کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو وہ نوٹ کرتا ہے۔ بیچارہ بے بس ہے، لاچار ہے، آپ کو بول کچھ بھی نہیں سکتا، فریاد وہ کسی سے بھی نہیں کرتا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بولتا ہے۔ اب یہ بولنے والا آپ کو نہیں بولے گا، ہم کو بولتا ہے۔ جی ہاں، ہم کو بہت بولتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے لکھتے ہیں کہ میں بہت بدنصیب ہوں، بڑا محروم ہوں، مجھے نہ ماں کا پیار ملا ہے نہ باپ کا پیار ملا ہے، بولتے ہیں۔ کبھی آپ کو تو شاید ہی ٹکرے ہوئے، کیونکہ ہمارا تو مطلب عوامی تحریک ہے، عوام سے واسطہ ہے، اور معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ، ٹوٹے ہوئے لوگ ہماری طرف زیادہ آتے ہیں۔ خوشحال، فارغ البال اور عیش و ناز و نغم میں پلنے والے ادھر کم رخ کرتے ہیں۔ بس یہ معاشرے کے بالکل یعنی کہ جو بیچارے غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ رجوع کرتا ہے اس طرف۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے۔ یہ ادھر سارے سبز امامے لہرا رہے ہیں، تو سبز امامے والے یہ تقریباً آپ کو غریب یا متوسط الحال ملیں گے۔ اگر پارٹیاں بعض آئی بھی ہوں گی تو امامہ ان کے پاس نہیں ہوگا، امامہ نہیں باندھتے، الا ماشاء اللہ، بہت کم۔ ٹوپی بھی جیب میں رکھتے ہیں، داڑھی ان سے بیچاروں سے رکھی نہیں جاتی۔ یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں، کئی مالدار بھی ماشاء اللہ داڑھی، امامہ، زلفیں، بیان، قافلے کرتے، مگر تعداد میں
سمجھو کہ بہت زیادہ فرق ہے. اگر اس طرح کا کوئی مالدار ایک ہوگا تو اس کے مقابلے میں غریب 50 ہوں گے، بلکہ 75 ہوں گے، لیکن یوں مطلب مقابلہ بہت کم ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا دل جوئی کی. تو جب بچوں کو بھی پیار کرنا چاہیے نا، تو میری کوشش کیا ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن جب میں اپنے بچوں کو پیار کرتا ہوں، جیسے میرے تو بچے تو بڑے ہو گئے، نواسیاں، تو جب جیسے وہ تینوں ہوں، 3 بچے موجود ہیں، اب اگر میں ایک ہی کو پیار کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں میری محبت کم ہوتی چلی جائے. تو میں مطلب یہ کہ جیسے پیار ایک کو کرنا ہے تو دوسری کو بھی دبوچ کے رکھنا ہے، تیسری کو بھی دبوچ کے رکھنا ہے، تو بس وہ سب کی سیری ہو رہی ہے کہ سب کو پیار مل رہا ہے. یعنی ایک کو چوم رہے تو دوسرے کو چپٹا رہے تو تیسرے کو خالی پکڑ کے ہلا رہے. تو اگر یہ دھندا آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ سے کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، تو یہ بھی ایک گر ہے. اور جب میں الحمدللہ مدنی قافلے کو، جب ہم مدنی قافلہ نہیں بولتے تھے، شاید قافلہ بھی نہیں بولتے تھے، اور دعوت اسلامی کا بالکل آغاز تھا، تو ہم قافلہ لے کر پہلے وفد بولتے تھے ہم اس کو. شروع میں تو کوئی طریقہ کار اتنا ہوتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہی مطلب یعنی کہ کام کو کام سکھاتا ہے. تو عموماً وہ دور تھا کہ میں ہی ایک بیان کرتا تھا زیادہ تر، لیکن اس دور میں بھی یہ تو اگر یہ الفاظ نہ صحیح، یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن ذہن بہرحال یہی تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم نے تو شیطان اور نفس امارہ کے خلاف جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس سے جہاد اپنا جاری ہے الحمدللہ. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو اس لیے مطلب ہم قافلہ لے کر 80 90 100 اعلان کرتا تھا میں، وہ جمع ہو جاتے تھے کہ کل چھٹی ہے تو کل دوپہر کو اتنے بجے نکلیں گے، فلاں مسجد میں عصر کی نماز میں بیان ہوگا، فلاں میں مغرب میں بیان ہوگا، فلاں میں عشاء میں بیان ہوگا، 2 3 بیان الحمدللہ میں کرتا تھا. تو ہم جاتے تھے. تو اس وقت الحمدللہ دل جوئی کا اس وقت بھی ذہن تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو جیسے کہ اب نئے نئے چہرے بہت ہوتے تھے، تو ہر ایک کی مزاج پرسی کرنی ہے، ہر ایک پر انفرادی کوشش کرنی ہے، اور یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہر ایک بات جو آیا تو آیا، یہ گیا نہ ہو، آئے تو اپنا ہو جائے اللہ کرے. تو اس کو پیار سے محبت سے لے کر جیسے اس سے گفتگو کرتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں پتہ ہے، جیسے اس سے تو کر رہا ہوں گفتگو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چل رہا ہوں، تو دوسرے سے گفتگو تو 2 سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی چلتے چلتے، تو اس پر میں ہاتھ رکھتا. اچھا پھر مزید کو ایسی ترکیب بن جاتی کہ اس سے گفتگو کرتا، ہاتھ کو پھیلا کر دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ لیتا. تو ایک مطلب اس میں 4 کو لے کر بھی میں چلتا تھا الحمدللہ. کہ خالی مطلب باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرو گے اور مٹو گے نہیں اس کام میں، جب تک اس کام کے ہو کر نہیں رہ جاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا. خالی چاہ لینے سے نہیں ہوگا، کرنے سے. پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ڈھیر لگ جائے گا. میں پر امید ہوں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو سبزہ نظر آ رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس میں میرا حصہ بھی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. انفرادی کوششیں کی ہیں الحمدللہ. تو میرے اسلامی بھائی اب تو انفرادی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے. اب تو ہزاروں کی تعداد میں ان گنت مبلغین تیار ہو گئے، دنیا بھر میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کا کرم ہے، یہ سب اس کے کرم سے ہوا، اپنے کام سے نہیں ہوا، اس کے کرم سے ہوا. اب اس نے جس طرح چاہا کام لے لیا، جس سے چاہا لے لیا. تو بہرحال میں تو تنہائی چلاتا منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں.
تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ تو آپ مہربانی کر کے یہ ذہن بنائیے کہ دل کسی کا توڑنا نہیں، بس دل جوئی کرنی ہے، لوگوں کا دل خوش کیے چلا جانا ہے جب تک کوئی مصلحت شرعی نہ ہو۔ ہاں جہاں مصلحت شرعی ہے کہ جہاں شریعت حکم دے گی وہاں دل ٹوٹے یا مطلب سر پھوٹے پھر اس کا آدمی لحاظ نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی کچھ نہیں گیا، ہم دل جوئی کرنا سیکھ لیں مسلمان کی، اور اس کا دل توڑنا بند کر دیں، جھاڑنا بند کر دیں، بلا وجہ گھورنا بند کر دیں۔ کسی کو گھور کر اس کا دل دکھا دینا یہ بھی گناہ ہے، رکھیے گا۔ گھورتے نا آج کل تو جیسے ہم سمجھتے گھورنا کچھ ہے نہیں، جی ہاں تیز آنکھوں سے دیکھا، گھور کے دیکھا، اور کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے، شرعی اجازت اس میں نہیں ہے، اور اس کو ایک دم گھور ڈالا، جہنم میں جانے والا کام کر دیا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہمارا ناپسند آ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے اور ہم مارے جائیں۔ تو اس لیے مطلب بس مومنوں کے ہاتھ میں ہم سب ایک کاش نرم ہو جائے، اور کچھ شادگی والے بن جائیں، تو جب بھی کوئی آئے تو سرک جایا جائے، تو جگہ دے دی جائے، یعنی جگہ تنگ کر کے ایک دم ٹائٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ کبھی موقع مطلب چلنے پھرنے کا، کہیں آنے جانے کا آیا، یا گاڑی میں ہم سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ٹرین میں سوار ہیں، تو کوئی ہمارا مسلمان بھائی، اسلامی بھائی کھڑا ہوا ہے بیچارہ، اور ہم یوں مزے سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں، اس کو قریب پھڑکنے بھی نہیں دیتے، نہیں، بلکہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر اس کو بھی جگہ دے دیتے۔ وہ اتنے گھنٹے بیچارے کیسے کھڑا رہے گا؟ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یا ایسی ترکیب بنا لی جائے کہ باری باری بیٹھے تو بھی ہو سکتا ہے۔ دل جوئی کس طرح ہوگی اس پر اگر آدمی غور کرے نا تو اس کی بہت ساری صورتیں۔ کبھی کسی کو تحفہ دے دینا، یہ بھی دل جوئی کا ذریعہ ہے، تحفہ دینے سے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ کسی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دیا، اس نے ہم سے مشورہ طلب کیا، ہم نے اچھا اور جائز اس کو صحیح مشورہ دیا، یہ بھی اس کے دل خوش کرنے کا باعث۔ کسی مسلمان کو ہم نے نوکری رکھوا دی، حلال روزی کے لیے اس کا تعاون کر دیا اس طرح، تو ظاہر ہے اس کا دل تو کیسا خوش ہوگا، اس کا خاندان آپ کو دعائیں دے گا۔ تو ایسے ہزار کام ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو مدنی قافلے میں سفر کروا دیا تو اس کا دل خوش ہوگا، یقیناً خوش ہوگا۔ جب وہ کچھ سیکھ کر آئے گا، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا انبار لگا دے گا۔ اب اس کے ذریعے جتنا بھی دین کا کام ہوگا آپ کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ۔ اور جب یہ سیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے ایک اسلامی بھائی کو پاکستان سے باہر مطلب بہت ساری مدنی مذاکرے کی ہمارے پاس کیسٹیں تھیں، وہ ہم نے ان کو پیش کی۔ انہوں نے جو مدنی مذاکرے کی کیسٹیں سنی، 5 سن چکے تھے وہ کیسٹیں یہ ہمارے دینے کے بعد، تو انہوں نے بولا کہ اتنے اچھے اس میں مطلب ہے کہ طبی بھی مدنی پھول ہے، طبی شگوفے ہیں، اس میں مطلب تاریخی معلومات، شرعی معلومات، فقہی سوالات کے جوابات، اتنی معلومات ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں دیا؟ میں ساری سنوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، یعنی کہ اتنا وہ خوش ہو گیا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ مدنی مذاکرہ کی کیسٹیں کتنی مفید ہیں۔ یہ آپ تحفے میں کسی کو دے کر دل اس کا خوش کر سکتے ہو، بیان کی کیسٹ دے کر دل خوش کر سکتے ہو کہ بیان کی کیسٹ سن کر پتہ نہیں کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آ گیا اور کہاں سے کہاں نکل گئے، بہت اچھے مبلغ بن کر ابھرے۔ ایک رسالہ خرید کر تحفے میں عید مبارک، اس پہ عید مبارک کر کے لکھ کے دے دیں آپ اس کو۔ تو یہ میں آپ کو سستے طریقے بتا رہا ہوں دل جوئی کے، جس میں آخرت کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نے بہت
الحمدللہ حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. پہلے تو یہ عرض کروں کہ آج کل الٹا دور ہے, سمجھا رہے, آج کل الٹا دور ہے, پہلے سیدھا دور تھا. آج کل بر ماڈرن ڈھونڈا جاتا ہے, بے شک بینک کا آفیسر ہو یا بے شک سود کما کے لاتا ہو, بے شک حرام کی رقم لاتا ہو, افسر ہو, بہت کوالیفائڈ ہو, ایسے کو لوگ اپنی بیٹی دینا پسند کرتے ہیں جو دنیا میں پورا سرتاپا ڈوبا ہوا, حرام حلال کا کچھ اس کا نہیں, نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی نہیں پڑھی ہوتی, کماتا ہے کہ اچھا کماتا ہے بس کافی, تو وہ لڑکی اپنی دیتے ہیں. تو یہ الٹا دور اس کو کہوں گا اس لیے کہ جب سیدھا دور تھا نا تو اس وقت کمائی نہیں دیکھتے تھے, اس کے مطلب کردار دیکھتے تھے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, داڑھی ہے, امامہ ہے, زلفیں ہیں, تہجد گزار ہے. جتنی اس میں مطلب شریعت کی پابندی زیادہ, جتنی سادگی, جتنا وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا, سنتوں کا جتنا پابند ہو اتنا ہی مطلب وہ پسند کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک بزرگ تھے, بڑے نیک آدمی تھے, تو بہت ہی حسین جمیل لڑکی سے ان کی نسبت قائم کی گئی کہ وہ بہت نیک تھے, اس لیے اس کو بھی بہت اچھی لڑکی ملی, بہت حسینہ ملی. پھر یکایک اس لڑکی کو چیچک کے دانے نکل آئے, وہ بدصورت ہو گئی. گھر والے ایک دم گھبرا گئے کہ اب اتنا پیارا بر ملا ہے ہمیں, ایسا پرہیزگار آدمی ملا ہے. تو اتنے میں ان کو کچھ دنوں کے یعنی کہ جب ان کو بھی خبر پہنچی اور آہستہ آہستہ مطلب ان کی بینائی, وہ اطلاع ملی سسرال کو, ان کے وہ لڑکی میکے والوں کو, لڑکی کے, کہ وہ جس سے نسبت قائم ہوئی ہے, منگنی ہوئی ہے, وہ تو مطلب کی بینائی کمزور ہونے لگی. پھر اطلاع آئی کہ وہ تو اب نابینا ہو چکی. تو گھر والے مطمئن ہو گئے کہ اپنی جو چیچک والی ہے اس کو لے گا کوئی. تو اب وہ چونکہ نابینا ہو گئے اس لیے وہ ترکیب بن گئی, شادی بھی ہو گئی. 20 سال تک خوشی خوشی گھر چلا. 20 سال کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئی. سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ان سے پوچھا حضرت یہ کیا کمال ہے. تب انہوں نے فرمایا کہ دراصل وہ بیچاری کو چیچک نکل آئی تھی تو گھر والوں کا دل ڈوب گیا تھا, تو میں نے ان کی دلجوئی کی خاطر اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا, اور 20 سال تک اپنے آپ کو اندھا کیے رکھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے, دل نہ ٹوٹ جائے ان کا, اور اس لیے میں نے اس کو چیچک والی کو نبھایا. تو یہ ہے دلجوئی. اپنے کیا دلجوئی کریں گے؟ پھوٹی بادام بھی دینے کے لیے ہم کسی کو تیار نہیں ہیں, معمولی سا ایثار کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, ایک ذرہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا اچھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والے ہوں, دل جو ہی کرنے والے کر گئے. ایک غلام تھے, ایک بار اس کے آقا نے کھیرا جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر اس کے کاش بنا کر, کاش بھی بولتے ہیں, پھانک بھی بولتے ہیں اس کو, تو اس کے مطلب وہ کاشے بنا بنا کر پیش کرنی شروع کی. وہ مزے لے لے کر کھاتے رہے. آخری کاش بچ گئی تو وہ آقا نے اس کو منہ میں ڈال دیا, اور جیسے منہ میں تھو کر کے نکال دیا. تو بولا کہ بھلے مانس, ایسا کڑوا کھیرا تم مزے لے لے کر کھاتے رہے, کیا تم کو کڑوا نہیں لگتا تھا؟ تو فرمایا کہ کڑوا لگتا تو تھا, لیکن جن ہاتھوں سے میں لے رہا تھا ان ہاتھوں سے بارہا میٹھا کھایا ہے, تو کبھی کڑوا آ گیا تو اس کا دل کیسے توڑ دیا. تو دل جوئی ہم لوگ توبہ ہی بھلی, ہمارا تو ایسا کردار ہم کو معلوم بھی تو نہیں ہے. تو آج الحمدللہ دل جوئی کی بھی اہمیت کچھ اجاگر ہوئی ہمارے ذہن میں, اور یقین مانے اگر ہم نے دل جوئی کا کام شروع کر دیا, مسلمانوں کا دل خوش کرنا شروع کر دیا جائز طریقے پر, جہاں ناجائز ہے وہاں خوش نہیں کریں گے. باپ بولتا کہ بیٹا اس کی جیب کاٹ کرا تو نہیں, یہ تو حرام کام ہے,
اس دیر باپ کی دل جوئی نہیں کریں گے. یہاں باپ کا دل ٹوٹے، کلیجے پھوٹے، کچھ بھی ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں جائز کام ہے وہ مطلب جائز طریقے پر ہر مسلمان کی دل جوئی اے کاش ہم کرتے رہیں، مسکرا کر ملتے رہیں، انفرادی کوششیں کرتے رہیں، مدنی قافلوں کا سفر اور پھر نیکی کی دعوت کے لیے ہم جاتے رہیں. نیکی کی دعوت سے لوگوں کے دل بہت خوش ہوتے ہیں. اب کوئی اگر چڑ جاتا ہے تو اس کے نصیب، لیکن الحمدللہ جو واقعی اسلام سے جس کو محبت ہے، جب نیکی کی دعوت والے اسلامی بھائی جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں. بس تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں. اگر دل جوئی کا کام اپنے گھر میں شروع کر دیا، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی شروع کر دیا، اپنے محلے میں بھی مسلمانوں کی دل جوئی کا کام سنبھال لیا، تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے. دل جوئی بڑی چیز ہے. ایک بار مطلب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر اس کو کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کا دل ناراض نہیں کیا، ہر ایک کو میں نے خیر کے ساتھ یاد کیا ہے، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی ہے. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے خوش کر دیا، میری بخشش فرما دی، مجھے اللہ نے بخش دیا. تو ہم انشاءاللہ جب لوگوں کو خوش کریں گے اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں خوش فرمائے گا. خود بھی خوش ہوگا، جب خود خوش ہوگا تو ہمیں بھی خوش کر دیں گے. اور ہم اگر لوگوں کو بلا وجہ ناراض کرتے پھریں گے اور اگر وہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. تو اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیں خوش کرنا ہے، اپنے بڑوں کو بھی خوش کرنا ہے، ماں باپ کو بھی خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح ہم خوشی کا پرچم لہرانا شروع کر دیں گے، نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا کام سنبھال لیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں کہ ہر طرف سنت کی بہاریں آ جائیں اور قافل مدنی قافلوں کی قطاریں لگ جائیں اور مدنی انعامات کی دھومیں مچ جائیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اپنا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی واقعی کرنی ہے انشاءاللہ سمجھا. لہذا اس کام کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور ضرور بالضرور سفر کریں. اور ان مدنی قافلوں میں استقامت کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی کرتے رہیں. روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں. اللہ نے چاہا تو آپ بہت نیک پرہیزگار بن کر معاشرے میں ابھریں گے. اب چونکہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا نیک پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے، تو اس لیے شیطان وہ کارڈ آپ کو پڑھنے بھی نہیں دے گا، خریدنے بھی نہیں دے گا. بھلے 12 مدنی انعامات پر عمل ہو، آپ کا 15 پر ہو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ 72 پہ بھی ہو جائے گا. کل 72 مدنی انعامات ہیں اس میں. آپ انشاءاللہ دیکھو کیسے خوف خدا، عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامل بن جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ بڑھا کر
पसारा, मैंने ही दामन है पसारा, या मुर्शिद मेरी झोली भर दो। मीर सुन्नत का ये भी एक इश्क का अंदाज था कि आप मदीना शरीफ से इतना प्यार, मस्जिद नबी की तरफ कमर ही नहीं करने, रोज़ा रसूल की तरफ कमर ही ना हो जब तक वहाँ रहना, इसकी एहतियात करनी है। और ऐसे घूम के चलते, बड़े अंदाज से मीर सुन्नत घूमा करते थे। सहरी के वक्त, यानी सहरी हम कर चुके, सहरी के बाद हमने फजर पढ़ी, फजर के बाद इशराक चाश के नवाफिल पढ़े, नवाफिल पढ़ने के बाद अमीर सुन्नत चले तो हम उनके पीछे चल पड़े। हमें नहीं पता किधर लेके जा रहे हैं पापा, हम चलते जा रहे हैं, नीचे ध्यान है और ठंडे ठंडे फर्श पे हम चलते जा रहे हैं, कहीं कहीं ईंटें आ जाती हैं, कहीं पत्थर आ जाता है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। एक जगह पे आके पापा रुक गए, हम भी रुक गए सारे, सर नीचे सब कैसे झुके हुए हैं। अमीर सुन्नत ने कहा कि और हम गोहरे मुराद तक पहुंच गए। पापा ने एक एक को पकड़ना और ऐसे कहना कि वो देखो सामने सब्ज गुंबद, इस तरह करना। अमीर सुन्नत ने एक एक अपने मुरीद को सब्ज गुंबद दिखाया। मैंने एक चीज़ महसूस की कि हम कभी एक पाँव पे वज़न डालते थे, कभी दूसरे पाँव पे वज़न डालते थे और उस गर्मजोशी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने गौर से देखा कि अमीर सुन्नत बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़े थे। अमीर सुन्नत को बिल्कुल मैंने देखा फुटपाथ पे चलते हुए भी, खड़े भी, कि आपके पाँव नहीं जल रहे थे। वो छोटे छोटे पत्थर थे जो रास्ते में बिखरे हुए थे और हम नंगे पाँव चल रहे थे, तो पत्थर जो थे ना पाँव में लग रहे थे। तो बापा मुझे कहते हैं कि हाजी अजहर, तो ये पत्थर आपके पाँव में दाद नहीं दे रहे आपको इस नंगे पाँव चलने की? तो मुझे फिर समझ आई कि जो चुभ रहे हैं ना वो दाद दे रहे हैं, यानी तारीफ कर रहे हैं कि वाह भाई तुम नंगे पाँव चल रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। जब कराची पहुंचे और जब इस्तकबाल के लिए लोग आए हुए थे, लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तो बापा का शेर है, मुबारकबाद देते हो मुझे तुम भाइयों हज की, मदीना छोड़ने का गम मुझे तो खाया जाता है। अल्लाह मरहूम की कब्र जन्नत जो बाग बनाए दे, परवरदिगार मरहूम या सगीरा कबीरा गुनाह माफ करी दे। या अल्लाह मरहूम की कब्र नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रोशन करी दे। आमीन इलाहुल आलमीन। मरहूम ये आल औलाद खानदान बदे के सब्र जमील ते अजर जजील मरहमत फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शेख जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से, निस्बत से या तसव्वुफ़ के सिलसिले से वाबस्ता होता है, उसके लिए सबसे अहम और बेहतरीन काम जो है, वो ज़रूरी काम, बल्कि बुनियादी काम यह है कि वो इल्म की सरपरस्ती करे। और इस वक्त ये बात मुझे अमीर अहले सुन्नत में नज़र आ रही है कि वो मकतबतुल मदीना के नाम से जो काम इल्मी कर रहे हैं, इल्म की सरपरस्ती कर रहे हैं, और इल्म की सरपरस्ती की वजह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा अक़ीदा, हमारा मसलक और मज़ीद पुख्ता होगा और मजबूत होगा। अल्लाह पाक उन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।